الحمد لله الحمد لله الذي تقدس عن الأشباه ذاته وتنزه عن مشابهة الأمثال صفاته ودلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته سبحانه 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 والصلاة والسلام على نبيه المرتضى وعلى آله وأصحابه وأولياء الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جہاں بھی دن نکلتا ہے جہاں بھی رات ہوتی ہے نبی کی نعت ہوتی ہے نبی کی بات ہوتی ہے درودوں کی صدا سن کے چلو بزم محبت میں یہ وہ محفل ہے جس میں نور کی برسات ہوتی ہے مدینے جا کے دیکھا یہ عجب منظر نگاہوں نے وہاں پھر دن نکل آتا ہے جب بھی رات ہوتی ہے ظہوری لے کے کیا جاؤں میں ان کے در پہ نادم ہوں بلا ایک بے نوا سائل کی کیا اوقات ہوتی ہے واجب الاحترام صد احترام و صد احترام و صد احترام صاحبزادگان علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً با امید شفاعت صغریٰ و کبریٰ و حصول صحت مریضہ پیش کرنے کے بعد دعا گو خالق کبریا ہم سب کی حاضری اپنے پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے دوست احباب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے جتنی دیر بیٹھنا نصیب ہو اللہ تعالی حق بیان کرنے حق سننے سن اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج میری خوشی کی انتہا ہے کہ اللہ کا گھر ہے حضور کا ذکر پاک ہے اور حضور بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں شہزادے دائیں اور بائیں طرف تشریف فرما ہے اور میری خوشبختی ہے کہ قبلہ پروفیسر صاحب بھی تشریف فرمائے چے جائے میرا دل برداشت نہیں کر رہا کہ وہ بڑے خوبصورت مقام پر بیٹھے تھے لیکن اعلیٰ ظرف بڑے ظرف والے لوگ بڑے ہی ہوتے ہیں انہوں نے جیسے ہی صاحبزادہ صاحب کو دیکھا تو اپنی مسند پیش کر دی اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی سعادتوں برتوں عزتوں سے مالا مال فرمائے دیگر علماء کرام انہوں نے قدم رنجہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے مختصر سے وقت کے اندر میں کوشش کروں گا نفیس لوگ تشریف فرما ہیں ان کو زیادہ دقت اور زحمت بھی نہ اٹھانی پڑے مختصر سے وقت کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے اگر آپ کو مسلم شریف سے یہ روایت نہ ملے تو یہ روایت تبیان القرآن شریف کے اندر علامہ سعیدی نے اس کو نقل فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے سرکار نے مومنوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ ان قریب ہم بھی تجھ سے ملنے والے ہیں
سرکار فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ پاس رسول اللہ کے صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس جملے کو سنا، سرکار نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، دینی بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ قیامت تک جن مومنوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے ان میں وہ تمام خصائص، خوبیاں، نیکیاں موجود ہیں، ان کی تمام نیکیاں صحابہ کرام میں بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف یہ نہیں کروایا کہ تم میرے دینی بھائی ہو۔ فرمایا اگر میں تمہیں اپنا دینی بھائی کہوں تو تمہاری وہ انفرادیت باقی نہیں رہے گی، تمہاری وہ خصوصیت باقی نہیں رہے گی کہ قیامت تک لوگ آ کر نیک اعمال کرتے رہیں گے، صائم الدہر ہوں گے، قائم اللیل ہوں گے، کتب ہوں گے، غوث ہوں گے، ابدال ہوں گے، غوث العظم ہوں گے، لیکن وہ مرتبہ صحابیت پہ فائز نہیں ہو سکتے۔ فرمایا یہ صحابیت وہ درجہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو اللہ نے وہ ثواب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات میں نہیں رکھا جو ثواب اللہ نے مصطفیٰ کے دیدار میں رکھا ہے۔ شارحین نے بڑی خوبصورت گفتگو اس پر فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی شخصیت کا اگر تعارف کروانا ہو تو پھر ان لفظوں کے ساتھ نہیں کہ جو لفظ سب میں مشترک ہو۔ اگر ایک عالم کا ہم نے تعارف کروانا ہے، ایک مفتی کا تعارف کروانا ہے، تو اس کا یہ تعارف نہیں ہے کہ عالم دین لکھنا پڑھنا جانتا ہے، کیونکہ لکھنا پڑھنا تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کا تعارف ہے کہ یہ عالم دین ہے، یہ مفتی ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ القرآن ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ اگر آپ میرے قریب ہو کر جملے پہ غور فرمائیں، محدثین فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کا تعارف کروائیں تو ان لفظوں کے ساتھ تعارف کروانا پسند نہیں کرتے کہ جو بعد میں آنے والے مومنوں کے لیے لفظ استعمال ہونے تھے، بلکہ انفرادیت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ سنیے اگلا جملہ اور داد دیجیے اس قلم کو جس نے یہ جملہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور یہ پسند نہیں کرتے کہ عام لفظوں کے ساتھ میرے صحابہ کا تعارف کروایا جائے۔ یہ کیسا امتی ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ نبی کا تعارف ہو اور عام لفظوں کے ساتھ مصطفیٰ کا تعارف کروایا جائے؟ فرمایا حضور کا یہ تعارف نہیں ہے کہ حضور بشر ہے، کیونکہ کافر بھی بشر ہے، مومن بھی بشر ہے۔ حضور کا تعارف یہ ہے کہ حضور سید البشر ہے، خدا سلامت رکھے۔ حضور سید البشر ہے، حضور افتخار بشر ہے، اور حضور کا یہ بھی تعارف نہیں ہے کہ حضور نبی ہیں۔ حضور کا تعارف ہے حضور سید الانبیاء ہے، حضور سید الانبیاء ہیں، حضور سید المرسلین ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ اور اگر ایک جملہ کہہ دے کہ حضور محبوب رب العالمین ہے، کہ انبیاء کی صف میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی کوئی نہیں ہے، رسولوں کی صف میں مصطفیٰ جیسا کوئی رسول نہیں ہے۔ اس لیے دنیا والوں یاد رکھنا کہ جب کسی شخصیت کا تعارف کروانا ہو تو ان لفظوں کے ساتھ جن لفظوں میں انفرادیت ہو، جن لفظوں میں خصوصیت ہو۔ آپ پیسوں کی طرف توجہ نہ کریں، میری بات کی طرف توجہ کریں۔ میں ان کے لیے نہیں آیا
میں کچھ پیغام دینے آیا ہوں۔ یہ سارا دن سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میری حاضری ہے، میری خوش نصیبی ہے، میں سنا رہا ہوں، آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ سن رہے ہیں، اور عام روٹین سے ہٹ کر میں کوئی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ کیسا امتی ہے کہ اپنے نبی کا تعارف کروائے اور کہے نبی میری جیسا بشر ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں میری بولی کو، نہیں سمجھے؟ فرمایا حضور کا تعارف کروانا ہے تو حضور کا تعارف یہ ہے کہ نبیوں میں بھی حضور جیسا کوئی نہیں ہے، رسولوں میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضور سید الانبیاء ہے، حضور سید المرسلین ہے، حضور خاتم النبیین ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین۔ حضرین محترم، دیکھیے حضور کے قلب مطہر پر جب قرآن نازل ہوا تو کہنے والوں نے شک کیا، تو میرے رب نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ میں نے اگلے دن بہت بڑی محفل تھی ہمارے ہاں، تو سرائکی احمد رضا اعظمی صاحب آئے ہوئے تھے۔ جب مجمع نہیں بولا تو فرماتے من سمجھ آ گئی، تقریر بھی میں کرنی تھی، سبحان اللہ بھی میں ہی آکھنا۔ اگر میں ہی تقریر کرنی تو پھر ٹھیک ہے، میں بچنتی جناب تسی چپ کر کے بیٹھے رہو، سنتے رہو، میں بولدا رہا۔ حاضرین محترم دیکھیے، توجہ فرمائیے، میرے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مستند لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ پہ غور فرمائیے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہو تو جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، سین والی صورت بنا کر لے آؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ مثل ہی کی ضمیر جو ہے اس کے راجح مرجع دو ہے، ایک ہے مما نزلنا جو ہم نے مصطفیٰ پہ نازل کیا، اور دوسرا ہے علی عبدنا اپنے بندہ خاص پر۔ اور عربی کا اصول یہ ہے کہ جو ضمیر جس مرجع کے قریب ہو، اگر اس ضمیر کو اس کی طرف لوٹایا جائے تو یہ احسن اصول ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو من مثل ہی کی ضمیر جو ہے علی عبدنا کی طرف پہلے لوٹ رہی ہے۔ فرمایا تو سین والی صورت ڈھونڈنے چلا تھا نا، پہلے جا سواد والی صورت تو لے کر آ۔ اگر تجھے اس کائنات میں مصطفیٰ کی صورت جیسا کوئی ملے، پہلے ایسا محبوب ڈھونڈ کر لیا اور پھر اس کے لبہائے مبارک سے قرآن سن اور سنا۔ فرمایا اس کل کائنات کے اندر جس طرح قرآن کا مثل کوئی نہیں ہے، اللہ نے مصطفیٰ کا مثل بھی کوئی نہیں بنا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ بعض اوصاف میں تعدد ہے، لیکن بعض میں تعدد کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جملہ ثقیل ہے، انہوں نے آسان کر دیا۔ فرمایا دیکھیں ایک درخت ہے نا، درخت اس کی شاخیں متعدد ہیں مگر جڑ ایک ہے، جڑ دو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اولاد متعدد ہے مگر باپ ایک ہے، باپ دو نہیں ہو سکتے۔ آپ مسجد میں دیکھیں، مقتدی متعدد ہیں، امام۔ آپ ملک کے اندر دیکھیں، وزیر متعدد ہیں، بادشاہ ایک ہے، وزیر اعظم ایک ہے۔ فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، مخلوق متعدد ہے، خدا ایک ہے، نبی متعدد ہے، مصطفیٰ ایک ہے۔ نبیوں میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ علامہ سعیدی کی اگر تبیان القرآن کی تلخیص آپ پڑھیں تو تیسرے پارے کے اندر وہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اللہ کی آواز کو سنا اس کی شان قدرت کے مطابق، تو فرمایا مالک جب تو اتنی خوبصورت گفتگو کرتا ہے تو مہربانی فرما ذرا اپنا جلوہ بھی دکھا، کیونکہ محبت کا ہمیشہ آغاز گفتگو سے ہوتا ہے۔ جب رب کی گفتگو کو سنا تو فرمایا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا،
اس میں انکار بھی ہے اور اقرار بھی ہے۔ فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دے سکتا کیونکہ تیری آنکھوں میں وہ شکت نہیں ہے کہ تو میرے جلووں کو سہ سکے۔ علماء فرماتے رب چاہتا تو شکت دے دیتا، طاقت عطا فرما دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ وہ قدرت دے سکتا تھا، قدرت میں تھا مگر حکمت میں نہیں تھا، اور وہ اپنی حکمتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے تیرا چہرہ بنایا ہے، وہ چاہے تو تیری آنکھوں کو پشت پہ لگا سکتا ہے، مگر یہ قدرت ہے، اس میں حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جس طرح تیرے چہرے کو حسین بنایا ہے، ان آنکھوں کو بھی تیرے چہرے پر رکھا جائے۔ فرمایا رب چاہتا تو موسیٰ کو یہ طاقت عطا کر دیتا کہ وہ رب کی ذات، اس کی شان قدرت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ غور فرمائیے، علامہ سعدی فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جو حضور کو مناسبت اپنے رب کی ذات کے ساتھ ہے، وہ کسی اور نبی رسول کو اللہ کی ذات کے ساتھ وہ مناسبت نہیں ہے۔ اب 2 سیکنڈ کے بعد آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، اور اتنی مضبوط دلیل علامہ سعیدی نے لکھی، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو رب کی ذات کے ساتھ وہ مناسبت ہو جو ذات مصطفیٰ کو رب کی ذات کے ساتھ ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا وہ مناسبت کیا ہے؟ فرمایا وہ مناسبت ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم۔ بے ذوق بالکل نہ بولے، جس کے اندر اللہ نے تھوڑا سا ذوق رکھا ہے، بات سمجھ آئی ہے، ذوق رکھا ہے، وہ ذوق والا اس بات چیز کو محسوس کرے۔ معلوم ہوا علم، معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثے، محسوس ہوا راز تو پھر بولا نہ گیا۔ تھوڑی سی بات کو محسوس کرے۔ فرمایا رب کی ذات اور رب کے محبوب کی ذات کو جو مناسبت 2 ذاتوں کے درمیان میں ہے وہ ہے هو الاول، وہ خود از خود اول ہے، اس نے مصطفیٰ کو اول بنایا ہے۔ هو الآخر، وہ از خود آخر ہے، اس نے مصطفیٰ کو آخر بنایا ہے۔ هو الظاہر، وہ از خود هو الظاہر ہے، اس نے مصطفیٰ کو هو الظاہر بنایا ہے۔ هو الباطن، وہ از خود هو الباطن ہے، اس نے مصطفیٰ کو هو الباطن بنایا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، وہ از خود ہے، اس نے مصطفیٰ کو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم بنایا ہے۔ اس لیے صاحب مدارج النبوہ تک سب نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا کسی نبی کو اللہ نے یہ مقام، یہ نسبت عطا نہیں فرمائی جو اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ علماء کرام اور مستند علماء کرام تشریف فرما ہے تو میں نے کہا چلے میں بھی تھوڑا سا اپنا سبق سنا لوں۔ دیکھیے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کمال کا نقطہ لکھا، اور جب تک آپ کی زندگی رہے گی نا یہ بات آپ کو لطف دیتی رہے گی۔ آپ فرماتے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ۔ اسحاق کا ذکر اوپر ہے، اسماعیل کا ذکر نیچے ہے، حالانکہ جہاں اسحاق کا ذکر تھا وہیں اسماعیل کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا، اور حضرت اسماعیل ذریت نوح میں داخل تھے، مگر اللہ نے اس کا ذکر علیحدہ کیوں کیا؟ خدا کی عزت کی قسم ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، سفر کرتے کرتے جب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ اتنے عشق کے ساتھ علامہ اسماعیل حقی تو نے یہ نقطہ لکھا، پتہ نہیں تیری قبر کا حال کیا ہوگا، تجھ پر مصطفیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہوگا۔ فرماتے جہاں اسحاق کا ذکر تھا وہیں اسماعیل کا ذکر ہو جاتا تو حاضرین محترم ذکر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہاں
حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں آپ داخل ہیں، مگر وہاں ذکر کرنا گوارا نہ کیا۔ وجہ کیا ہے کہ اسماعیل کی اولاد سے مصطفیٰ نے آنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور آنا تھا، اور فرمایا اگر وہاں ذکر ہوتا تو پھر حضور طفیلی محسوس ہوتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر طفیلی محسوس ہوتا۔ اللہ نے وہاں ذکر کرنا گوارا نہیں کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سب محمد کے طفیل ہیں، محمد کسی کے طفیل نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے ذرا غور فرمائیے، حاجین محترم، آج تو لوگ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں نا ہم قرآن سناتے ہیں، جن کے سینوں میں ساری زندگی حسین کا بغض رہا اور جو ساری زندگی یزید کی وکالت کرتے رہے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنی تو مرثیے پڑھتے ہیں۔ ارے نادان یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ گمراہ ہو گئے۔ تم لوگوں نے قرآن کیا پڑھنا ہے اگر تمہارے سینے میں مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی مودت کو لازم پکڑو۔ فمن لقی اللہ وہو یودنا دخل الجنت بشفاعتنا، فرمایا جو اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اس کے دل میں آل محمد کی مودت ہو، فرمایا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ حسن شفاعت کرے گا، حسین شفاعت کرے گا، علی شفاعت کریں گے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شفاعت کرے گی، اور فرمایا جو رہ گیا میں محمد شفاعت کروں گا۔ بات سمجھ آئیے؟ ایسے بد نصیب ہیں آپ نے ممبروں پہ او شفاعت کا مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ میں کہ مولانا مشکل کوئی نہیں ہے، بات یہ جہاں حضور کی عظمت کی باری آئے وہاں آپ کو مشکل لگتا ہے، باقی حضور کی عظمت باری۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت کے ضمن میں اللہ نے اسماعیل کی ہدایت کا ذکر کرنا گوارا نہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کو شرافت مصطفیٰ سے ملی ہے، مصطفیٰ کو شرافت کسی سے نہیں۔ اور اگر علامہ اسماعیل حقی کی بات نہ سمجھ آئے تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لینا تؤمنن بہ ولتنصرنہ، فرمایا امتوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے مگر نبیوں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ ان کا کلمہ دیکھ لیں، ہر نبی کے کلمے کے دوسرے جزء میں نکتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف خلیفۃ اللہ۔ کہیں نہ کہیں نکتہ ہے، مگر جب باری آئی مصطفیٰ کی نہ ادھر نکتہ ہے نہ ادھر نکتہ ہے۔ گویا یہ نکتہ بتا رہا ہے دنیا والوں شریک اس کا بھی کوئی نہیں ہے، ثانی اس کا بھی کوئی نہیں، شریک اس کا بھی کوئی نہیں ہے، ثانی اس کا بھی کوئی نہیں ہے۔ رب نے کائنات میں مصطفیٰ کو بنا کر، اور مصطفیٰ نے جبریل کو سامنے بٹھا کر پوچھا جبریل ساری کائنات سارے نبیوں کے پاس تو گیا ہے، کیا نبیوں میں کوئی محمد جیسا نظر آیا؟ جی تو جبریل نے بول کر کہا یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے زمین و آسمان چھان مارے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف زمین و آسمان چھان مارے ہیں، فرمایا میں آدم کے پاس بھی گیا ہوں، نوح کے پاس بھی گیا ہوں، ابراہیم کے پاس بھی گیا ہوں، موسیٰ کے پاس بھی گیا ہوں، حسن والے یوسف کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن آقا نبیوں میں تیری مثل کوئی نہیں، میں کائنات میں تیری مثل کہاں سے ڈھونڈوں؟ جی اللہ سب جہانوں میں اس نام کا جلتا ہے چراغ، سب زمانوں کا اسے ہادی و رہبر لکھو،
جس کی تخلیق پہ خلاق جہاں ناز کرے، اور نبیوں کے انہیں کیسے برابر لکھوں، اور نبیوں کے انہیں کیسے برابر لکھوں، جہاں نبی ان کی برابری نہ کر سکے، وہاں آج کا کوئی درندہ دوپہرہ یہ سوچے۔ عزیز محترم، گفتگو مکمل ہونے کے قریب ہے، دو لفظوں پہ غور فرمائیے، من مثلہ ہی، مثلیت مصطفیٰ اور فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا، کہا ہم جیسا چلتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں، لیکن وہ بھول گئے کہ معراج کی رات تھی۔ انزل الى دار الدنیا وارج على شعب بنی ہاشم وفی ذلک الشعب محلۃ وتلک المحلۃ دار وتلک الدار صفۃ وعلى تلک الصفۃ یتیم مضطجع غیر نائم متدثر بکسائم الببر الجمال۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا، پوری لوکیشن دے کر کہا، مکہ میں ہاشمیوں کا ایک محلہ ہے، اس محلے میں ایک گھر ہے، گھر میں ایک کمرہ ہے، کمرے میں ایک چبوترا ہے، چبوترے پر میرا مصطفیٰ مدثر والی چادر کے نیچے اپنے حسن و جمال کو چھپا کر لیٹا ہوا۔ قبل قدمئی جا، جبریل مصطفیٰ کے قدم چوم، اور آج مصطفیٰ کو بتا، ساری دنیا طالب ہے، رب مطلوب ہے، آج کی رات رب طالب ہے، مصطفیٰ مطلوب۔ تو معراج کی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے بھی آگے چلے گئے، اور سدرہ کا مکین وہیں رک گیا۔ پروفیسر علماء نے لکھا کہ اگر جبریل مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتا تو حضور کا دامن پکڑ لیتا، اور اگر اپنے آپ کو مصطفیٰ جیسا سمجھتا تو ساتھ چل پڑتا، کہتا یا رسول اللہ، سرکار جب میرے پر جل رہے ہیں تو آپ کدھر جا رہے ہیں، سرکار آگے نہ جائیں۔ اور کہتا اگر آقا آپ میری طرح، تو کہتا آقا آپ جا سکتے ہیں، میں کیوں نہیں جا سکتا۔ اس نے وہاں روک کر کہا آقا نہ تو میری طرح نہ میں۔ سدرہ تو بہت پیچھے رہ گیا، اور پھر حضور کہاں پہنچے، رب کا عرش آ گیا۔ اور علماء نے لکھا کہ عرش جو ہے ساری مخلوق کے سر کا تاج ہے، مگر معراج کی رات مصطفیٰ کے قدم نہیں، مصطفیٰ کے نالین۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ عرش مجید نیچے تھا، امجد کے قدم اوپر تھے۔ عرش عظیم نیچے تھا، اعظم کے قدم اوپر تھے۔ عرش کریم نیچے تھا، اکرم کے قدم اوپر تھے۔ ارے نادان، اگر مکہ کی گلیوں میں مصطفیٰ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر بتانا کہ معراج کی رات رب کے عرش پہ کون کھڑا ہے۔ اور صرف عرش پہ نہیں، پھر حضور لا مکان میں تشریف لے گئے۔ علماء فرماتے یہ مجبوری کے ساتھ ایک لفظ ہے کہ لا مکان، اس لیے کہ وہ ذات مکان میں آ نہیں سکتی، ادھر سے کوئی لا مکان میں جا نہیں سکتا۔ آج معراج کی رات مصطفیٰ لا مکان میں کھڑے ہیں۔ دنیا والوں دیکھو تو صحیح رب بتانا کیا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر مکہ کی گلیوں میں مصطفیٰ کو چلتے ہوئے دیکھو گے نا تو تمہارا تصور یہ ہوگا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ اور اگر معراج کی رات مصطفیٰ کریم کو رب کے عرش کے اوپر کھڑا ہوا دیکھو گے تو تمہارا عقیدہ یہ ہوگا کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اگر ہماری طرح ہوتا، گویا رب تو تیرے عقیدے کو بچانا چاہتا ہے، اور نادان تو بات کو نہیں سمجھا۔ اور تیرا موضوع کیا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ یہاں چند معجزات دیکھ کر لوگوں نے نبیوں کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، خدا کہنا شروع کر دیا۔ رب نے تیرے عقیدے کو بچانے کے لیے کہا یہ منظر بھی دیکھ، وہ منظر بھی دیکھ، تاکہ تیرا عقیدہ بچ جائے۔ اگر آپ پہلا سپارہ پڑھیں نا، حضرین محترم، کتنی خوش نصیبی ہے حضور بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ دونوں شہزادے اور دونوں حافظ قرآن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرین محترم دیکھیے کہ قیامت والا دن جنت کے اندر مومن بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کچھ فروٹ رکھے گئے، انہوں نے جب وہ پھل کھا لیا، تھوڑی دیر گزری تو پھر خواہش ہوئی، پھر سامنے جب پھل رکھا گیا تو اس وقت وہ جنتی بول کر کہے گا بے فرشتوں جنت وچ ہور پھل کائی نے، پہلے بھی وہی پھل آپ نے رکھا ہے، آپ بھی وہی پھل لے کر آئے ہو۔
اور رب کا قرآن کہتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ جڑا سب کے کھادا ہوئی لے آئے ہو۔ تو فرشتے کہیں گے حضرت کھائیں تو صحیح، جب وہ پھل کھائیں گے تو پھر وہ کہیں گے ہاں ہاں وہ اور تھا۔ لیکن یہ حاضرین محترم یہ مسئلہ کھڑا کیوں ہوا؟ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، شکلیں چونکہ ملتی تھی۔ چلے کوئی بات نہیں، میں نے تو کہا نا، میں نے سبحان اللہ کہنا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شکلیں ملتی تھی، شکلیں ملنے کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہماری طرح ہی ہے۔ اب دیکھیے نا ایک نادان انسان جس کے پاس عقل سلیم کی دولت ہوتی تو کبھی یہ سوال نہ اٹھاتا۔ اس نے مصطفیٰ کو وضو کرتے دیکھا اور وضو کرتے اس نے کہا اچھا رسول تو میری طرح وضو کرتا ہے، جس طرح میں وضو کرتا ہوں اسی طرح نبی پاک وضو کرتے، اس کا مطلب حضور میری مثل ہے، میرے کریم آقا کے غلاموں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سیرت پاک کا مطالعہ کیا تو آپ کی اور میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، کہ جس کی طہارت رب قرآن میں وکیل صفائی بن کر جس کی طہارت رب قرآن میں وکیل صفائی بن کر بیان کرے، اور رب کہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یار کیا کمال ہے کہ اگر رسول اللہ کی چادر ہو اور چادر کے نیچے سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا ہو، کروڑوں سلام ہیں امت کے، حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، تو ہم کہتے ہیں آل ابا ہے۔ کیا ہے؟ آل ابا ہیں، بڑی عزت ہے۔ لیکن غور کر یار کہ زندگی کے اندر کبھی زندگی گزارنے کا کوئی اصول بھی بنایا ہے؟ جو ایک دفعہ چادر کے نیچے آئیں ان کی یہ شان ہو، اور جو ساری زندگی محمد کی چادر کے نیچے رہی ہو۔ گھر جا کے سبحان اللہ کہہ، حلالی بیٹے کے سامنے ماں کی تعریف ہو تو اس کو سبحان اللہ نہیں کہنی چاہیے، حلالی مرید کے سامنے پیر کی تعریف ہو، اس کے چہرے پہ نحوست آئے تو دیکھ لینا چاہیے یہ کتنا حلالی ہے۔ اور اگر اپنی ماں کی عزت بیان ہو اور بندہ کہ سبحان اللہ، بھائی سید تو ناز کرے نا، سید تو ناز کرے کہ ہماری ماں کی شان یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ساری کائنات کے لیے اصول یہ ہے کہ جہاں نجاست ہوگی تو نے بچنا ہے، اور جہاں آل محمد کی باری آئے تو نجاست کو حکم دیتا ہے خبردار تم نے آل محمد کے قریب نہیں جانا۔ بھائی بڑی عظمت ہے، یہ تو سادات فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نا، لیکن امتی کو بھی تو فخر ہے نا کہ اللہ نے فاطمہ کو جو ماں دی ہے اس کی شان یہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب میرے کچھ ساتھی بہت زیادہ پریشان بیٹھے کہ ابھی تک کوئی دوڑا نہیں پڑا گیا، امید بھی نہ رکھنا، کوئی مایا نہیں پڑا گیا، کوئی ڈھولا نہیں پڑا گیا۔ حاضرین محترم کب تک ہم ڈھولے پڑتے رہیں گے؟ ذرا حضور نبی پاک کے مقام پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ مجھے امید ہے رسول اللہ کے مسند پہ بیٹھنے والے مجھے دل کی گہرائیوں سے دعا دیں گے، اور دعا کے لیے دو آیات کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز یزکیہم تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ کون ابراہیم؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، جس کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو نیک راہ عطا کر دی، جس کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو نیک راہ عطا کر دی تھی، وہ ابراہیم
دعا مانگتا ہے، ایمان کی حلاوت کے ساتھ جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ میرا غیرت والا رب بول کر بے نیاز رب کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ابراہیم تیسرے نمبر پہ رکھتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، مگر میرا بے نیاز کہتا ہے محبوب تلاوت قرآن کے بعد اگر کوئی مزکی بن جائے میری غیرت گوارا ہی نہیں کرتی، محبوب تیرے در پر آئے تیری نظر پڑ جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے درمیان میں اس کا ذکر کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مفسرین نے لکھا حضور کے صحابہ فی ضلال مبین میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ ہم الراشدون میں شامل ہے۔ پڑھیے گا جا کر بیسے، جس بندے کو زندگی میں علم کا شوق ہے نا، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے جانے تک علم حاصل کر۔ فرمایا ابراہیم وہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور حضور کے صحابہ کیا ہے اولئک هم الراشدون۔ توجہ فرمائے میری بات کی طرف جی۔ اور علماء کرام فرماتے یہ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا جن کو آنے سے پہلے اللہ نے تقدیر کے اندر ازل میں ہی ان کے لیے تقوی لکھ دیا تھا۔ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ غوث عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ الابرار شریف کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ازل میں ان کی تقدیر میں تقوی لکھ دیا تھا، اور یہ اس تقوی کے اہل بھی تھے اور حقدار بھی تھے۔ اس لیے اللہ نے جب ان کا امتحان لیا تو رب نے فنون کا امتحان نہیں لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا، میرا موضوع نہیں ہے لیکن صرف خوبصورتی کے لیے میں نے بات عرض کر دی۔ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ آپ کی اور میری ماں، جس کو ہم ماں 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 کر کے پکارتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت امیر المومنین سرکار سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کو ادب کے ساتھ ام المومنین کہتے ہیں۔ یہ ماں 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 اور ہوتی ہے، وہ ام المومنین ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، حضور وضو کر کے سو گئے اور خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن مولانا آپ خراٹے لیں تو ماحول سارا مقدر ہو جاتا ہے، لیکن حضور خراٹے لیں تو سینوں میں سنور آئے، کانوں میں سب۔ آپ فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ جیسے ہی اٹھتے تھے حضور مصلی ڈال کے نماز شروع فرما دیتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ سرکار آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا عائشہ آنکھیں سوتی ہے دل جاگتا رہتا ہے۔ حضرین محترم، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، چونکہ میں نفیس لوگ تشریف فرما ہے اور نفیس لوگوں کے سامنے اتنی لمبی گفتگو اچھی نہیں لگتی، میں چاہوں تو یہ ساری رات رسول اللہ کے غلاموں کی نظر کرم رہے تو میں اس موضوع کو ساری رات آپ کے سامنے چلا سکتا ہوں۔ حضرین محترم توجہ فرمائیے، اگر میں آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے دو چار جملے کہہ دوں آپ اتفاق فرمائیں گے۔ میں ایک حضور مجمع میں گیا اور جب میں خطاب کر کے واپس آیا تو مجھے اطلاع دی اہل سنت والجماعت نے کہ دوسرے عقیدے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی مسجد میں خطاب کروانا ہے، شاہ صاحب سے ہمیں ٹائم لے کر دیں۔ جو عظمت انہوں نے حضور کے صحابہ کی بیان کی ہے نا، نہیں میں داد کے لیے نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، بندہ گلی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں تو رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھا۔ تو ہمارے وہ نواب صاحب انہوں نے کہا آپ ایسے کریں ہماری مسجد میں پروگرام رکھ لیں تو ان کو دعوت دے دیتے۔ اب دیکھیے میں ایک مجمع میں گیا جن کا موضوع 12 ربیع الاول کو بھی شان صدیق اکبر ہے۔ میں بالکل آپ کی نبض پہ رکھ کے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے حضور قبلہ حسن صاحب، میں نے وہاں پر اگر صدیق اکبر کی میں شان بیان کروں نا اور میں کہوں کہ پوری امت میں صدیق جیسا کوئی نہیں، آپ یقین کریں کہ وہ ترازو لے کر آئیں گے، ایک پلڑے میں مجھے رکھیں گے
دوسرے پلڑے میں ہیرے اور جواہرات رکھ کر تول کر کہیں گے شاہ جی کیا بات ہے، عقیدہ تو یہ ہے نا۔ اگر میں دوسرے مجمع میں جاؤں اور کہوں علی جیسا کوئی نہیں، آپ یقین کیجئے جو ساری زندگی میرا نام سن کے برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے تو ہیروں میں تولا تھا نا، یہ مجھے سونے میں تولیں گے۔ اتفاق کرتے ہیں یار، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے مصطفیٰ جیسا نبیوں میں کوئی نہیں، اور اس مصطفیٰ کے در پہ ابو بکر آیا، اس در پہ ابو بکر آیا تو ابو بکر صدیق بن گیا، علی پاک آئے تو علی المرتضیٰ بن گئے۔ اگر مصطفیٰ کا در نہ ہوتا، آپ نے غور نہیں فرمایا، چونکہ آپ ابھی تک دکانداری میں بیٹھے نا کہ صبح دکانداری کا چکر چلانا ہے، لیکن اگر رات بلاوا آ گیا، آپ میں میرے سمیت کتنے بندے ہیں جن کی عمر 40 سال سے گزر چکی ہے، اور میں نے ان بزرگوں سے سنا ہے 40 سال کے بعد اثر ہو چکی ہوتی ہے، اور مغرب میں بالکل مختصر سا وقت ہے۔ آپ دکان کا سوچ رہے ہیں نا کہ صبح دکان چلانی ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن افضل الزہد فی الدنیا ذکر الموت و افضل العبادت تفکر، تھوڑی دیر سوچ بچار کر لیں، یہ بھی عبادت ہے۔ بھائی ایک مجمع میں جا کر میں صدیق کی شان بیان کروں، وہ مجھے سونے میں تولتے ہیں، میں علی کی شان بیان کروں، وہ مجھے ہیرے اور جواہرات میں تولتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقیدہ تو شاہ جی یہ ہوا نا، اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت عقیدہ دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جیسا بھی نبیوں میں کوئی نہیں، رسولوں میں کوئی نہیں، اسی مصطفیٰ کے در پہ ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا۔ اب رب کہتا ہے محبوب تجھے بھی راضی کرنا ہے اور ابو بکر کو بھی راضی کرنا۔ میری عادت ہے، میں اکثر نا کوئی خطیب خطاب کر رہا ہو تو میں جلسے میں نہیں جاتا، کیونکہ وہ خطیب ایک نیا مضمون دے دیتا ہے، تشنگی رہ جاتی ہے، چونکہ جلدی وائنڈ اپ ہو جاتا ہے، پھر اس موضوع کو آگے چلانا پڑتا۔ میرے فاضل دوست نے ایک جملہ کہا، بس اس پر میں اپنی گفتگو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو میں نے ایک جملہ کہا کہ جہاں آل محمد ہوں گے وہاں نجاست نہیں ہوگی، اور جہاں نجاست ہوگی وہاں آل محمد۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں نا جی، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اس ساتھی کے جملے پہ غور فرمائیے جو اس نے نعرہ لگایا ہے، ٹھیک ہے حضور آپ نے تسلیم کر لیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ دعویٰ تسلیم کر لیا۔ سنیے، اب حضور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ پلید ہے اور حسین کا ہاتھ پاک ہے، پاک پلید کے قریب جا نہیں سکتا اور پلید پاک کے قریب۔ لیکن حضور غیرت ایمانی سے سننا، میں تیرے دین تیرے مسلک کا چوکیدار ہوں، ہوکا دینے آیا ہوں، کیا آل محمد میں صرف حسین ہے، حسن نہیں ہے؟ حسین ہاتھ نہ دے یزید کے ہاتھ میں کیونکہ وہاں نجاست ہے، لیکن اگر امام حسن اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دے، یا آپ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں، اگر دعوے کو مانا ہے خدا کے گھر میں بیٹھ کر تو پھر مان کہ حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، وہ پلیت ہے یہ پاک ہے۔ لیکن اگر امام حسن جیسی ہستی جس کو رسول سید کا لقب دے، حالانکہ حسن خود ہاشم ہے، حسین ہاشم ہے، علی ہاشم ہے، محمد مصطفیٰ خود ہاشم ہے، بات سمجھ آئی ہے نا؟ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو عزت اور عظمت عطا فرمائی تو پھر اگر کاؤنٹ کیا جائے، اگر نطفہ کاؤنٹ ہو تو پھر آگے ہاشمی ہی ہوتے۔ فرمایا نہیں، یہاں سلسلہ بدل گیا، جس نے فاطمہ کا شیر پیا ہے، سب کا نسب چلتا ہے نطفے سے،
لیکن فاطمہ تیری عظمت کو سلام. فرمایا یہاں سید کا شجرہ چلے گا. جس نے حسن نے ماں کا دودھ پیا فاطمہ کا جو حسنی ہے، جس نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا حسین ابن علی نے، وہ سید ہے. سیدہ زینب نے پیا وہ سید ہے. ام کلثوم نے پیا وہ سید ہے. لیکن سیدہ زینب کا نکاح سید سے نہیں ہوا کیونکہ اس وقت صرف 4 ہی سید تھے. آپ پھر ہاشمیوں میں آئیں، آپ پھر ہاشمیوں میں آئیں کیونکہ اس وقت سید تو صرف 4 تھے. غور فرمائے نا بات پہ. ام کلثوم آ گئی حضرت سیدنا امیر عمر کے گھر، وہ بھی سید نہیں ہے. اور سیدہ زینب کہاں آئیں؟ یہ وہ زینب ہیں جن کے بیٹے کا نام عون بھی ہے جی. اور دادے کا نام کیا ہے؟ جعفر، حضرت جعفر طیار. اور ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن جعفر طیار. ان کے باپ کا نام، اس وقت سید صرف 4 تھے. ایک حسن تھا، ایک حسین پاک تھے، ایک سیدہ زینب تھی. اب بھائیوں کے ساتھ حضور نکاح ہو نہیں نہ سکتا تو کہاں کرتے نکاح؟ نکاح ہوا ہاشمیوں میں. لیکن اصول کیا بنایا کہ ہر کا نسب نطفے سے چلے گا، مگر سید کا نسب نطفے سے نہیں، شیر سے چلے گا. جنہوں نے فاطمہ کا شیر پیا وہ حسن کی اولاد ہے، وہ حسین کی اولاد ہے، وہ سید ہے. غور فرمانا، اس کا مطلب ہے کہ یزید کے ہاتھ میں اگر حسین ہاتھ نہ دے تو وہ پلیت ہاتھ ہے، اور اگر حضرت امام حسن ہاتھ دے دیں، نہیں 10 منٹ ہیں سوچنے کے لیے اگر کوئی اس پہ کوئی تبصرہ آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ داڑھی مون تو جلدی مان جاتا ہے نا، ذرا تھوڑی سی داڑھی والا بندہ سوچ بچار میں ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے پاک غلاموں، میں صاحبزادگان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، پروفیسر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائے، اس کا مطلب ہے یزید اور شخصیت ہے، حضرت امیر معاویہ اور شخصیت. پتہ نہیں آپ تک بات نہیں پہنچی. لیکن حاضرین محترم، آل میں صرف حسن اور حسین نہیں ہے، آل میں علی پاک بھی ہے. اور اگر علی کا ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں ہو، علی کا ہاتھ اگر عمر کے ہاتھ میں ہو، علی پاک کا ہاتھ اگر صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہو، چلے اسی گھر کو کسوٹی بنا لے، اسی گھر کو کسوٹی بنا لے. اور یہ تمہیں بتائیں گے جہاں جہاں آل ہوگی، جہاں جہاں آل ہوگی وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں جہاں علی ہوگا. اب ایک اور نعرہ اور لگوا دے، تقریر مکمل ہو جائے. یہ آپ ایک حدیث پاک سنتے رہتے ہیں کہ میری آل بیت کشتی نوح ہے. گفتگو مکمل ہوئی حاضرین محترم، بالکل 3-4 منٹ کے اندر گفتگو میں نے وائنڈ اپ کرنی ہے. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی. 950 سال کے بعد رزلٹ کیا؟ 80 یا 83. اس کا مطلب ہے سارے نبی مبلغ ہیں، حضور معلم ہے. اور مبلغ صرف پیغام کو پہنچاتا ہے، اور معلم جو ہے وہ قلوب و اذہان کو اتنا روشن کرتا ہے کہ قرب قیامت تک روشنی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اگر میں آپ کو موٹی سی اس کی نشانی بتاؤں نا، ٹھیک ہے، جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے، مبلغ کے پاس وقت زیادہ ہے، امت تھوڑی ہے. معلم کے پاس وقت تھوڑا ہے، امت زیادہ. کچھ یاد رہے گی بات؟ اب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، رزلٹ کیا ہے؟ 80 یا 83 بندے. آخر آپ نے دیکھا کہ جب قوم گزرتی ہے تو اپنے بیٹے کو کہتی ہے عہد کل بچ کے روے، نوح سے دور رہنا ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ آنے والی نسل بھی جو ہے نا وہ فاسق و فاجر ہو. توجہ ہے؟ فرمایا مالک اب میں کسی کافر کو زمین پر چلتے ہوئے نہ دیکھوں. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے نوح کشتی بنا. کشتی بن گئی. اللہ نے فرمایا جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کو اس میں داخل کر. کشتی کو چلا، کشتی چلنے لگی. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا کشتی میں کوئی نہیں ہے،
میرے خیال آپ تھک گئے، میں وما علینا کہہ دیتا ہوں۔ اور یہ بات اگلی دفعہ کچھ مواد بچانا بھی چاہیے نا، پھر ہو سکتا ہے کوئی پھر دعوت دے دے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ نے فرمایا کشتی بنا، کشتی بن گئی۔ نوح علیہ السلام کے سارے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی حضور چلنے لگی نا، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کشتی میں میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس میں میرا بیٹا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو صدا دی، یا بنی ارکب معنا، آجا میرے پترا، آجا کشتی وچ۔ اس کا ابا نہیں، او جودی پہاڑ دی چوٹی وہ تے چڑھ وے سا پانی بہوں جے کا، وہ پہاڑی مجھے بچا لے۔ فرمایا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، آج پتر جس بچنا نا اس کشتی دے وچ آونا۔ ٹھیک ہے، جب بار بار آپ نے بلایا اور اس نے بات نہ سنی تو پھر آپ اللہ کے در پر آ کر صدا دیتے ہیں، مالک میرا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تجھے علم نہیں، اس کا سوال نہ کر۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر سہل، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایمان لاتا تو کوئی عمل کرتا نا، ابھی تو عقیدہ ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے جی، عمل تو بعد کی بات، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ کرنا، مفسرین نے فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہیں کہ یہ میرے نطفے سے ہے، میری بیوی کے بطن سے ہے، کیونکہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ حیران ہے مالک، یہ تو میرے نطفے سے ہی ہے، میری بیوی سے ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا چونکہ اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا، نہیں عقیدے کی کیا ضرورت ہے، عمل کی بات کر۔ جس نے جتنی مضبوط بلڈنگ بنانی ہو نا، وہ پہلے بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ اور عقیدہ، میں بابا جی سے سنا کرتا تھا، بابا جی فرماتے تھے عقیدہ ذریعہ نجات ہے، اعمال ذریعہ درجات ہے۔ اور ہر بابے کو اس چیز کا پتہ ہے، وہ بابا بنتا ہی تب ہے جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ بات سمجھ آئیے، جو بابا بد عقیدہ ہے نا وہ بابا عزت کے قابل نہیں ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہے، اللہ جس کے چہرے سے پتہ چلے یار یہ بابا ہے۔ اچھا جی، 10 محرم الحرام کو آ گئی کشتی جودی پہاڑ پہ، اللہ نے خوبصورت جملہ فرمایا نجینا نوحا والذین آمنوا معہ، ہم نے نوح کو بھی نجات دی اور انہیں بھی نجات دی جو نوح کے ساتھ کشتی میں۔ میرا خیال ہے وہ حدیث آپ کو یاد نہیں رہی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ میری اہل بیت کشتی ہے، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ توجہ فرمائے، اس جملے پہ غور فرمائے اور فوراً میری گفتگو ختم ہو گئی۔ فرمایا نجینا نوحا والذین آمنوا معہ۔ اگر آپ کو دلچسپی ہوتی نا، آپ قرآن کے طالب علم ہوتے تو آپ اس کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ بھی ضرور تلاوت کرتے اور وہ آپ کے عقیدے کی اصلاح کرتی۔ فرمایا نجینا نوحا والذین آمنوا معہ، اس کے ساتھ دوسری آیت پڑھنا بہت ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو نوح کے ساتھ کشتی میں آئے وہ تو نجات پا جائے، اور جو آج بھی مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا، جو آج بھی مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گویا کشتی تو حضور کشتی تھی، ابو بکر تیری عظمت کو سلام، اللہ نے پہلے جنت کا ایک ٹکڑا زمین پہ اتارا، اس سے تیرا خمیر اٹھایا گیا،
عمر تیرا خمیر اٹھایا گیا، مصطفیٰ کا خمیر اٹھایا گیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے تیرا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام تک سب علماء نے، ائمہ نے یہ بات لکھی کہ جہاں سے خمیر اٹھایا جاتا ہے وہیں قبر بنتی ہے۔ کتنے نصیب اور مقدروں والا ہے ابو بکر، کتنا مقدروں والا ہے عمر، کہ اللہ نے پہلے جنت کا ٹکڑا زمین پر اتارا اور اتار کر کہا اب اس سے ابو بکر کا خمیر اٹھایا جائے گا، اس سے عمر کا خمیر اٹھایا۔ تبھی تو جب حضرت عمر ایمان لے کر آتے ہیں تو حضرت سیدنا جبریل سے پوچھا جاتا ہے میرے عمر کا مقام کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ عمر نوح ہو، 1350 سال تبلیغ نہیں، عمر نوح 1350 سال عمر ہو۔ اور جبریل کھڑے ہو کر کہتا رہے، عمر کے فضائل بیان کرتا رہے، زندگی بیت جائے گی، عمر کے فضائل مکمل نہیں ہوں گے۔ لیکن میں علماء کرام سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال میں نے کیا پوچھنا ہے، میں تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ تو ہر جمعہ کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، آپ نے تو صدیق اکبر کو فضیلت دی ہے، تو پھر آپ یہ حضور کی حدیث سناتے وقت غور نہیں کرتے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، بھائی اگر نبی ہوتا تو ابو بکر کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں، مالک میری آپ تمام دوست احباب کی حاضری، کچھ فکر کیجئے گا نا، تھوڑی سی محنت کیجئے گا، آپ محنت کریں گے پھر آپ کو لطف آئے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، ہم کہتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا ابو بکر ہے، لیکن حضور فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، وہ کون ہوتا؟ بہت بڑی کانفرنس تھی، ختم نبوت کانفرنس میں گفتگو کر رہا تھا، بڑے بڑے مفتاح العلوم کے مفتی بیٹھے تھے۔ جب میں نے یہ نقطہ ان کے سامنے رکھا تو رسول اللہ کے پاک عزت کی قسم حیران ہو کر میری آنکھوں میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ نقطے دسا بیان کرنے نے بریلوی کتنے بیان کریں دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں معراج کی رات، ہجرت کی رات، دو حسین راتیں۔ معراج کی رات وہ تھی کہ جبریل حضور کو لینے آیا، اور ہجرت کی رات وہ تھی جب حضور صدیق کو لینے گئے، دو حسین راتیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار ثور میں پہنچے نا تو تھوڑا سا طبیعت میں ملال آیا، تو اللہ نے فرمایا محبوب لا تحزن ان اللہ معنا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ علماء فرماتے بعد والا معاملہ ابو بکر کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو معنا میں شامل ہے، ابو بکر معنا میں شامل ہے، اس لیے اب ذکر ہوگا تو پھر عمر کا ہی ہوگا نا۔ ابو بکر تو حضور کے ساتھ ایسے ہے کہ ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمیں دین کی تڑپ عطا فرمائے، دین کی محبت نصیب فرمائے، دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، گاؤں کا ایک لوہار بڑی توجہ کے ساتھ ایک چھری کو تیز کر رہا تھا، ایک بد نصیب آیا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے ایک ساڈا بھی ہے۔ اسے کہ کون؟ اسے کہ غلام احمد۔ اسے کہ پہلے مادی بنیا، وت عیسیٰ بنیا، وت نبی بنیا، بڑیاں شاناں۔ اس کتے دی گل کوئی نہ سنی، توجہ دے نال چھری تیز کریندا رہا، پاویں پتنی پپلا دا بھی ہو سکتا بندہ، لوہار پپلا دا بھی ہو سکتا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نے چھری پہ بڑی توجہ دی۔ جب چھری تیز ہو گئی اسے کہ ہن تیری بک بک ختم ہو گئی، اسے کہ ختم ہو گئی، اسے کہ چل ہن الٹی گنتی، جتنی دیر لائیے نا تعریف تے اتنی دیر لا ہن اس بد نصیب نو برا بھلا، نہیں تے اے جڑی چھری ہے نا اسے کہ کوئی گنجائش، اسے کہ کوئی گنجائش نہیں۔ اس 15 منٹ اس دیتے لائے، اسے کہ ایڈا بے وقوفا، پہلے بنیا مہدی، وقت بنیا عیسیٰ، وقت بنیا نبی، تے جڑا آخری وقت ہے مل لیٹرین وچ مر پیا۔ جدو 15 منٹ پورے ہو گئے نا تو اسے کہ ہونے کر ہے کو 12 دے گھروں میں رسی منگوائی، رسی بڑی مضبوط، میں نے پلر دے نال بند چھوڑ تے چھری ہاتھ وچ نپ لے تے میں آکھ میں اپنے نبی دے خلاف ایک لفظ بھی بولا۔ اس کہ لوہارا دیا پترا اج بڑیاں فراست دیاں گلاں پہ کردا تے بڑی حکمت والیاں گلاں۔ اس کہ گل اے وے ماں عاشق رسول آئی، درود شریف پڑھ کے لوریاں دیندی آئی، خمیر دے وچ گھٹی چ رسول اللہ دی محبت ہے۔ اسے کہ گلاں کیویں پہ کردا؟ اسے کہ جلی دیا پترا یاد رکھی جھوٹیاں واسطے جان دیندا کوئی نہ ہوں،
تے سچیاں واسطے جان بچیندا کوئی نہ ہو، اس واسطے اس راہ نو چھوڑ دے جس راہ تے تو پہ بہنا اے راہ کائی نہیں، اے بیکار راہ آ رسول اللہ دی غلامی دا پٹا اپنے گھٹ وچ پا لے، اس جہانے تے بھی کامیاب۔ خدا دی عزت دی قسم نے کدی اے صبح تسی حضور دی شفاعت دی حدیثاں پڑھو نا تو تہاڈا ایمان تازہ ہو ونجے۔ حضور چوتھے واری سر سجدے رکھ کے پیا دین، مالکا ہن جہنم میں صرف او بندے رہ گئے جنہاں زندگی صرف ایک واری اخلاص نال کلمہ پڑھیا آئی۔ مالک فرماندا محبوب لگا میں انہاں نے بھی کڈ لیا، جے تو زندگی چ ایک باری بھی اخلاص نال کلمہ پڑھیا نا تے مڑ اس اخلاص نال اس کلمے نو منیا، اس کلمے دے تے نکتہ چینیاں نہیں کیتیاں تے تیرے اگر دل صرف ایمان ایک باری تو کلمہ پڑھے ہوئے نا اور کوئی بھی عمل نہ ہویا تے ایک وقت وہ آسی نبی پاک بہت قدم رنجا فرمائے سن تے جہنم میں جو کڑ کے لئی ویدے ہو سن تے دروغ جہنم بول کے آسی یا رسول اللہ مڑ مبارک کو نے ہن پیچھے تے کوئی بھی نہیں رہ گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں بارے دیگر صاحبزادگان قبلہ پروفیسر صاحب علماء کرام سارے دا مشکورہ جنہیں اتنی محبت نال بہ کے، کیونکہ عالم واسطے بہ کے تقریر سننی ڈگ سارا مسئلہ ہوندا، کیونکہ وہ آپ عالم ہوندا نا پھر ایک گالے جو کئی ہور گلاں نکل دیاں۔ ہن میں کئی نکات بیان کیتے صاحبزادہ صاحب دے ذہن کئی ہور گلاں کئی ہور سوال، اس واسطے اللہ تعالیٰ دے دربار دعا گوا مالک انہاں دے آون دے صدقے ساڈی حاضری قبول تے منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بابا جی دے صدقہ ساڈے گناہاں نو معاف فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے، لکشن معاف فرمائے۔ بہت بڑی ہستی شوق صاحب جڑے تواڈے اس علاقے دی پہچان ہے، نعرہ بھی تسی مریندے پے ہیں شوق دی نگری۔ ہن میرے خیال ہے ریاض صاحب کوئی بزرگ ریاض محمود صاحب انشاءاللہ میں کی جڑا نیت کر کے اتھو ٹرساں صرف انہاں دی زیارت واسطے انشاءاللہ۔ میں آج ہی پتہ لگا کہ میں آندہ رہا صاحبزادہ صاحب ذکر خیر فرمائیں دیا کہ واللہ عالم ایک ملاقات دا وقت ہوندا عالم دین دی زیارت کرنا، اغدو عالمن او متعلمن او مستعمن او مستحبن، فرمایا یا عالم بنوا یا طالب علم بنوا یا سنن والا بنوا یا انہاں دے نال محبت کرن والا بنوا، پنجویں کائی شے نہ بنی نہیں تا ہلاک تھی ویسے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، نیک ہستیوں کی زیارت بھی ہوئی اور ان کے صدقے سے اللہ نے ہماری حاضری کو قبول بھی کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔